اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں پر دو مجلسیں ہو رہی تھی۔ ایک میں کچھ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، قرآن پاک کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے، اور آپ نے دوسری مجلس کی طرف دیکھا تو وہاں پر علمی گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے دونوں کی طرف دیکھا، پھر آپ علمی مجلس میں بیٹھ گئے اور فرمایا علم کی مجلس پہلی مجلس سے بہتر ہے، اور فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جنت کے باغیچوں میں سے کیسے گزریں؟ تو فرمایا علم کی محفلیں جنت کے باغیچے ہیں، یعنی علم کا دروازہ جو ہے وہ جنت میں جا کے کھلتا ہے۔ علم ہوگا تو علم عمل ہوگا، اگر علم صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور اگر علم غلط ہوگا تو ظاہری بات ہے انسان کا عمل بھی غلط ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم، دین کا علم سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ سورہ الانبیاء پارہ نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا حالانکہ وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ کہ حساب تو بہت قریب ہے، اگر آپ اسے موت مراد لیں تو موت کا وقت بالکل قریب ہے، بندے کو یوں ہی لگتا ہے کہ دور ہے دور ہے، کب اللہ تعالیٰ کس کی موت لے آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان غفلوں کو دیکھو کہ کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ موت بالکل سروں پر کھڑی ہے، اور یہ ہے کہ اپنے حساب سے اپنے معاملہ سے منہ موڑ کے کھڑے ہیں۔ اگر اس کو قیامت لیں تو قیامت کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا ہے، پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی ساتھ والی انگلی کو ملایا اور کہا اس طرح، یعنی بالکل قریب کہ آپ کے بعد کوئی اور نہ نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، بلکہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اچانک آئے گی اور انسان اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہوگا، اور عام طور پہ آپ دیکھیں جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تھوڑا اس کا اندازہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بیماری آتی ہے تو کچھ اندازے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی مالی تنگی آتی ہے کوئی انداز، لیکن فرمایا کہ قیامت کے متعلق ایک رتی بھر کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا کہ قیامت آ سکتی، اچانک آئے گی اور انسان اپنے معمول کے کاموں میں بالکل مصروف ہوگا۔ تاجر نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، خریدنے والا اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ ابھی درست بھی نہیں کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ آدمی نے نوالا ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اس کو منہ میں ابھی ڈالا بھی نہیں ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، سور میں پھونک دیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص اپنی دنیا کے کاموں میں بالکل مگن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم اس پر آ پہنچے گا۔ موت کے متعلق تو پھر بھی شاید کوئی اطلاع آ جائے، قیامت کے متعلق کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کے ساتھ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کہ حالات دیکھیں کہ سنجیدہ سے سنجیدہ بات اور بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی مذاق بنا رکھا ہے، مذاق میں اڑانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ قرآن کو، رسول کو ہنسی مذاق بناتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جنگ بدر میں تو یہ قیامت آ بھی گئی تھی ان سرداروں پر، اور وہ سردار تو بڑے ترنگ کے ساتھ، بڑے تنتنے کے ساتھ، بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ نکلے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری لاشیں واپس آئیں گی اور ہماری قوت ٹوٹ جائے گی، ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی۔ ان کو تو خیال تھا کہ چند مسلمانوں کا 300 مسلمانوں کو کچلنا کیا کام ہے، نہ ہتے، اور جنگ بدر ان پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ دل ان کے غافل ہیں، اور جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ نہیں ہے تمہارے جیسا آدمی ہے تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پوری پلاننگ کر رکھی ہے، اور سرگوشیاں کیا کرتے ہیں ہر مجلس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن اور رسول کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنا کیسے ہے۔ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری جیسا آدمی ہے، ایسی باتیں تو ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ کہتا ہے
کہ جو معجزے مانگنے والی پہلی بستیاں تھیں، اللہ نے ان کو معجزے دکھائے، تو کیا وہ ان معجزوں کی بنیاد پر ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ اس کی باتیں تو بڑی الجھی ہوئی باتیں ہیں، سمجھ سے خالی ہیں، ہماری تو سمجھ میں یہ آ ہی نہیں رہی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی خواب، پریشان خواب سمجھ میں نہیں آتے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر کچھ مرد، ہم جن کی طرف وحی کرتے ہیں، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے سچا وعدہ کر دیا تو ان کے، اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی کیا مطالبہ کرتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں؟ یا اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیتا کہ ہمیں پتہ تو چلتا کہ واقعی کوئی اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے کہا اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں سب وہی تھے جو کھاتے پیتے تھے، جو تمہارے ہی جیسے تھے۔ اگر نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ کیا موسیٰ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا ان کو موت نہیں آئی؟ کیا وہ اس کے جسم تمہارے جسموں کی طرح نہیں تھے؟ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی نیا پیغام لے کر آئی ہے، نہ یہ کوئی نئی رسالت آئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی نئے احکامات، نئی شریعت آئی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس نے تمہارے اندر کی یاد دہانی کو بھی بھرا ہے، اور اس سے پہلے کتابوں میں بھی اس کی یاد دہانی رکھ دی گئی تھی۔ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، سب میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید تھا، عقیدہ رسالت تھا، عقیدہ آخرت، یہ تین عقیدے تو ہر کتاب میں بالکل سیم ٹو سیم اسی طریقے کے ساتھ موجود تھے، اہل کتاب میں بھی وہی تھے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی رونت کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ عذاب کی باتیں تو کر رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، اس کا کوئی ٹوٹا دکھا دو، لیکن جو ہی عذاب کو دیکھا تو اس کے مقابلے کی وہ کوئی تدبیر ان کے پاس موجود نہ تھی، اور اللہ کی پکڑ سے بھاگتے پھر رہے تھے کہ کہیں ادھر بھاگ جائیں، ادھر بھاگ جائیں، کسی طریقے کے ساتھ عذاب سے بچ جائیں۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے، وہ محل، وہ ایوان جہاں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو جب عذاب آیا تو انہیں گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں آج اگر زلزلہ آ جائے تو ہم میں سے کوئی اپنے محل میں نہیں بیٹھا رہے گا، سب بھاگیں گے کہ اس محل سے نکل کر کسی طریقے کے ساتھ کوئی جان بچ سکتی ہے تو بچا لے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ایک ظالم تھے، تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا اور بجھا ہوا بنا دیا، جس طرح گھاس کو کاٹ کر اسے خشک کر کے اس کے انبار میں آگ لگا دی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے اسے ان سب کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، اگر ہم یہ کرنے ہی والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، پھر وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے ہی والا ہوتا ہے، اور جو بھی تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے ہی بڑا منظم انتظام، زمین و آسمان، ہر چیز، کیا یہ کھیل تماشا بنا رکھا ہے؟ کیا تمہاری عقلیں تمہیں یہی کہتی ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں کیوں بنایا ہے کہ اللہ حق کو حق بنا دے، باطل کو باطل بنا دے، اور اللہ حق کو باطل پر پھینکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باطل کی حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، اس کا جس طرح کسی چیز کا بیجا نکل جائے کہ وہ بالکل ہی کچلا جائے، اس کی کچھ حیثیت باقی نہ رہے، بالکل حق باطل کو کھول کر بیان کر دیتا ہے اور طاغوت کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان حق کے لیے بنائے ہیں، اس لیے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائے۔ اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ فرشتے، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں کہ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بل پر اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اور ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات لگے ہوئے، اور وہ اس سے تھکتے بھی نہیں ہیں، ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تم عبادت کر کے تھک جاتے ہو، لیکن فرشتے عبادت کر کے تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور نہیں تھکتے۔ یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں، وہ کسی کو زندہ کرتے ہیں، اور اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ عرش کا مالک اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے،
جو شرک وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی عقل سے کام تو لو کہ کیا ایک کے ساتھ کہ ایک کے علاوہ کوئی زیادہ معبود ہوتے تو کیا زمین میں فساد نہ برپا ہو جاتا؟ پھر تو آسمانوں میں بھی فساد ہوتا، زمین میں بھی فساد ہوتا، ہر وقت دنگا ہو رہا ہوتا، ایک بادشاہ دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، ہر ایک دوسرے کے اختیار کو چھیننے میں لگتا، اور کچھ نہیں تو ان کی رائے ہی آپس میں لڑ پڑتی۔ تو انسان تو دیکھیں امن کے ساتھ رہنے والے ہیں ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی شان تو اس سے بہت ہی بلند ہے، اور وہ رب اور عرش کا رب ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے زندہ جلا دیا جائے، یا تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اور اے معاذ کبھی بے وجہ نماز نہ چھوڑنا، اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ اے معاذ شراب نہ پینا، کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی کنجی ہے۔ کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اللہ کا ذمہ ہی اسے اٹھ گیا۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان جس کو ایک معاہدے کی حیثیت حاصل، کہ بندہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور شرک کے بغیر تو کوئی نماز بھی قبول نہیں۔ جس نے شرک کیا اس کی تو نماز بھی قبول نہیں، شرک کے بغیر، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں۔ تو یہ نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جس نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، یا انہوں نے وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اسے سوال نہیں کیا جاتا، اور ان سے ہی سوال کیے جائیں گے، فرشتوں سے، جنوں سے اور انسانوں سے، ان سب سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حالانکہ فرشتوں کو دیکھو انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو اللہ کی نوری مخلوق ہیں، فرما بردار ہیں، ان سے کیا پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی بیٹیاں بنا لو؟ تو وہ بھی کیا کہیں گے کہ اللہ آپ پاک ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شرک کیا جائے، اور ہمیں تو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے متعلق اس طرح کے کوئی عقیدے گڑھ رکھے تھے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ، یہ ان لوگوں کا ذکر بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی کسی نے بھی انہیں شرک کی تعلیم نہیں دی، چاہے رسول ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے اللہ کی کتابیں ہیں، سب نے توحید ہی کی تعلیم دی، شرک کی تعلیم کہیں سے بھی نہیں آئی۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں۔ یہ عباد مکرمون کس کو کہا ہے؟ اللہ نے اپنے فرشتوں کو، کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے منوا لینا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اللہ کے آگے بات کرنے میں پہل بھی نہیں کرے گا، کسی کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ وہ خود سے اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کلام کرنے میں پہل کرے، بلکہ کلام کرنے میں پہل بھی وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا، اور سفارش اس کے متعلق ہوگی جس کی سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اس کے بغیر تو کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی معبود ہوں تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ تو سائنٹیفکلی بھی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بگ بینگ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور تقریباً 15 بلین سال پہلے زمین و آسمان ہر چیز صرف ایک ہی مادہ تھی، پھر ایک دھماکے سے یہ سب الگ ہو گیا، لیکن اس کو اس قدر منظم طریقے کے ساتھ کس نے الگ کر دیا؟ اور اگر اس سے پہلے یہ سارا مادہ ایک ہی تھا تو وہ مٹیریل کہاں سے آ گیا؟ آخر وہ مٹیریل بھی تو کسی نے بنایا ہی ہوگا نا، خود سے تو نہیں پیدا ہو گیا۔ پھر اتنے منظم طریقے کے ساتھ مٹیریل الگ ہوا کہ ساتھ آسمان بن گئے، سورج بن گیا، چاند ستارے بن گئے، بادل بن گئے، اور زمین بن گئے، صحرا بن گئی، پھر زمین پر پہاڑ بن گئے، دریا بن گئے، سمندر بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہر طریقے کی آ گئی۔ تو
تو یہ سب کچھ کوئی ہو سکتا ہے کہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے کیا ہے کہ سب کچھ ملا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا، بالکل ایسے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آٹا گوندا جاتا ہے اور وہ ایک بڑی مقدار میں موجود ہو، تو پھر اس میں سے ایک اپنی پسند کے مطابق پیڑا یہاں سے نکال لیں، یہاں سے نکال لیں، اس کو شکل دے دیں، اس کو ترتیب دے لیں، جہاں چاہیں اس کو سیٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہلے کیا تھا کہ یقیناً آسمان اور زمین بھی ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا تاکہ وہ ایمان، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس وقت کوئی یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے؟ لیکن یہ دیکھیں آج سائنٹیفکلی پروف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار جو ہے وہ زندہ وہ پانی سے ہی بنائے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلانا دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ وہ رہنمائی پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو پیدا کیا اور سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب سائنٹیفکلی آج اپروو آیت ہے کہ بالکل اسی طریقے کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ پہاڑ کیوں ہے کہ اگر پہاڑوں کا توازن قائم نہ رہے تو زمین کا توازن خراب ہو جائے، اور پھر یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کشادہ راستے بنا دیے ہماری معیشت کے لیے، ہماری تجارت کے لیے، اور مختلف مہمات سر کرنے کے لیے، مختلف جگہوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کہ آسمان ہمارے لیے کتنی محفوظ چھت ہے۔ کبھی یہ خوف ہوا ہے کہ آسمان گر پڑے گا یا خدا نہ خاصا اس میں کوئی ایسا وائرس آ جائے گا، نظام کوئی ختم ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کیسے اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور یہ کہ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، جو سورج چاند ستارے ہیں، یہ بھی سائنٹیفکلی پروف آئے تھے کہ بالکل وہ کہتے ہیں ان کی حرکت اپنے اپنے مدار میں ایسے جیسے کوئی فش پانی میں سموتھلی، بڑی سموتھلی وہ اس کے اندر تیر رہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم خود غیر فانی ہو، جو تمہیں غیر فانی رسول مطلوب ہے، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس ایسا رسول آ جائے جس کو کبھی موت نہ آئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے پہلے جو رسول آئے کیا انہیں موت نہیں آئی؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ لگا دی ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو جتنا مرضی دنیا میں دنسا ہوا شخص ہے، جتنا مرضی اپنے آپ کو دنسا لے، موت تو اس تک پہنچ کر ہی رہے گی چاہے کچھ بھی کر لے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت اکیلی نہیں ہے بلکہ زندگی میں بھی اللہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کرنے کے لیے انسان کو اچھی حالتوں میں بھی آزماتا ہے، بری حالتوں میں بھی لے کے آتا ہے۔ اور یہ اس کی آزمائش کیوں ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ اس نے کیا سیکھا، کیا پایا، اللہ کے لیے کیا کیا، اپنی زندگی کی حقیقتوں کو کیسے سمجھا، کہ مال دیا تو اس میں شکر، فقر اور غربت دی تو اس میں صبر کرنے والا، اور یہ کہ یہ سمجھنا کہ ہم ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، یہ ایک احمقانہ بات ہے، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے کسی شخص کی حالتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں۔ انسان بڑا ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ بڑا ہی جلد باز ہے، ہر وقت یہ کیسے ہوگا، عذاب کیسے آئے گا، کہاں اٹک گیا، فرصت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے بلکہ احمقانہ کاموں میں پڑا رہتا ہے کہ ہمیں یہ عذاب کب آئے گا، کیسے ہوگا، کون کرے گا۔ اللہ نے کہا بہت جلد تمہارے پاس نشانیاں پہنچ جائیں گی، سو تم جلدی طلب نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آج تو ہر وقت عذاب 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، جب عذاب آئے گا تو یہ حق سے منہ موڑنے والے کسی صورت اپنے چہرے کو بھی عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہم دیکھیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اچانک کوئی حادثہ بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے چہرے کو اس حادثے سے بچا لیں، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دور کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا
انہیں اسی نے آ گرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ کہ ذرا عقل تو دیکھو، عقل کو دوڑاؤ اور بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی قوتیں ہیں جو تمہیں اس عذاب سے، رحمان کے عذاب سے بچا لیں، یا اپنی موت سے ہی تمہیں بچا لیں، اور یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اصل میں جو یہ اللہ کی آیات سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے منہ موڑ رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی مدتوں تک اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارشیں کی، اور نعمتوں میں رہ رہ کر ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقتدار، جو طاقت، جو نعمتیں، جو مال و دولت، جو حسب نسب، جو جاہ و جلال انہیں حاصل ہے، یہ ان کے باوجداد کا برسہ ہے، اور یہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، کبھی بھی ان سے چھینا نہیں جائے گا، اور یہ اس کے مورثی حقدار ہیں۔ تو ان کے اس اقتدار نے ان کا دماغ الٹا دیا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ زمین کو اس کے اطراف سے گھٹا رہا ہے، یعنی کفر کا اقتدار کم ہوتا چلا جا رہا ہے، قریش کی طاقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اتنی بھی عقل نہیں کر رہا ہے کہ جلد ہی کہ اسلام غالب آ جائے گا، اسلام کی دعوت جڑ پکڑ رہی ہے اور ان کی قوت کم ہو رہی ہے، لیکن اپنے گھمنڈ نے انہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ حق دیکھنے کی طاقت بھی ان کے پاس نہیں۔ آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے، اور یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی وہ جو کچھ لے کر آئیں گے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ کچھ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ بھی حاضر ہو جائے گی، رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی لے کر آئیں گے وہ بھی ان کے سامنے ہو جائے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون کو پرہیزگاروں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی۔ یہ کون سی فرقان تھا، ذکر تھا، روشنی تھی؟ توریت بھی اس سے پہلے یہی حیثیت رکھتی تھی کہ حق اور باطل کو کھولنے والی، اور نصیحت تھی، اور اس میں یاد دہانی تھی اور نور تھا۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے اور ہم نے اسے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ مبارک انزلناہ، یہ کون سا ذکر ہے؟ قرآن پاک کا، اور بلا شبہ ہم نے اس سے پہلے یقیناً ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی، اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کڑے امتحانوں میں ڈالا اور اسے اچھی طرح پرکھا، اور جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے لیے آپ جم کر بیٹھنے والے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا، اس کے علاوہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ باپ دادا یہ کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن جو ان انحراف کی دین حق سے منہ موڑنے کی جو بڑی وجوہات بتاتا ہے نا، ان میں سے ایک یہی بے عقلی کی بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کر رہے تھے، اور آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم کوئی فضول رسم چھوڑنے پہ راضی نہیں ہیں، کوئی ایسی فرقے بندی پر چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں جو گھروں میں دین جیسے سیکھا گیا ہے، جیسے ماں باپ نے کیا ہے، وہی رسمیں ہمارا دین بن جاتی ہیں، وہی طریقے ہمارا دین بن جاتے ہیں، اسی کے مطابق ہم اپنی دینی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی حجت نہیں تھی، اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لائے ہو؟ تم کھیلنے والوں میں سے ہو۔ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے اس کے بعد ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا، اور اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر جانے والے ہوگے۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ تو بڑے ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ گواہ ہو۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم
کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ ایک فکرہ تھا، بڑی بڑی کتابوں پر بھاری، بڑی بڑی باتوں پر بھاری تھا، تو وہ اپنے دلوں کی جانب مال ہوئے، سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ فوراً اپنے دلوں میں سوچا کہ بات تو اس نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ تو بولنے والے ہی نہیں ہیں، اور یہ کیسے معبود ہیں کہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو نہیں دور کر سکتے، نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مصیبت کیسی آئی، اور یہ جو خود ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ خود کو نہیں بچا سکے تو ہمیں کہاں سے بچانے والے ہوں گے۔ تو فوراً ہی انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بات تو اس نے بڑی صحیح کہی ہے، لیکن سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو، اور اپنی شکست کا اعتراف کر لیا کہ ہم واقعی ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، اور ان کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے اور اپنے نفع نقصان کا اختیار ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، یعنی پھر دوبارہ جہالت ان پر فوراً سوار ہوگی۔ بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ تو بات نہیں کرتے۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے اور کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور بڑا افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے کہ نادانوں جو خود اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، اور یہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ یہ مصیبت ہم پر لے کر کون آیا ہے، یہ مصیبت کس کی وجہ کس کے ہاتھوں سے ہم پر آئی ہے، تو جو جن کا خود یہ حال ہے تو وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے، کہاں سے تمہیں مصیبتوں میں کوئی پروٹیکشن دے گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ دیکھیں ان کے معبودوں کو مدد کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب پجاری اور اس کے جو مندر تھے اور ان کے پروہتوں نے دیکھا کہ ابراہیم کی جو دلائل ہیں یہ تو ایسے ہیں جو دلوں کو بدل دینے والے، جو کہ ہمیں ہمارے پیشوائی کو بھی ہماری خطرے میں ڈال دیں گے، اور جو ہمارا بھرم ہے وہ بھی سب تباہ و برباد کر دیں گے، ہمارا تو پورا کاروبار، تجارت اور ہر چیز ہماری تو سارا اقتدار جاہو جلال ہی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا کہ تمہارے باپ دادا کے دین خطرے میں پڑ گیا ہے، لہٰذا اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اور ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا۔ سازش کیا کی تھی کہ اس طرح انہیں جلا دیں، عبرت کا نشان بنا دیں، اور تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس دین کو جو حضرت ابراہیم کا دین ہے اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو کیسے خسارے والا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کھلی ہوئی نشانی، اتنا کھلا ہوا معجزہ انہیں دیا کہ وہ آگ جو دہکائی گئی تھی جس کے شعلے آسمانوں تک بلند تھے، جب وہ خشک ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بالکل سلامت تھے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ اس کے بعد بھی وہ جب اس معجزے پر بھی یقین نہیں لائے تو خسارے والا کون ہوا؟ خود ہی بدبخت خسارے والے بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ اب یہاں پہ ایک بات جو اکثر روایات میں آتی ہے کہ جب یہ آگ جلائی گئی اور شعلے آسمانوں کو بلند ہو رہے تھے تو ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتی تھی اور اس آگ پر پھینکتی تھی۔ تو ایک پرندے نے کہا کہ اے احمق چڑیا، اتنی سی تو ہے، تمہاری اتنا ایک قطرہ پانی کا اور یہ آگ کے شعلے دیکھ رہی ہو جو آسمانوں تک بلند ہو رہے ہیں، تو یہ تمہاری چونچ جو پانی ڈال کے لا رہی ہو تو اس سے وہ کیا شعلے بجھ جائیں گے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں نہیں بجھیں گے، لیکن اگر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ جب میرا رسول، جب میرا ابراہیم آگ میں جلایا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گی کہ اللہ میں تو ان ظالموں کے ساتھ نہیں تھی، میں تو اللہ حضرت ابراہیم کے ساتھ تھی، میں نے تو ہر ممکن کوشش کی، جو میں کر سکتی تھی میں نے وہ کیا، کہ کسی طریقے کے ساتھ میں جو مدد کر سکتی تھی وہ کیا، کہ اللہ میرے اختیار میں جو تھا وہ میں نے کر دیا کہ کم از کم میں تو اللہ کے آگے سرخرو ہو سکوں۔ تو بات یہ ہے کہ مصیبتیں کوئی بھی آ جائیں، معاشرے میں ہم کہیں کہ یہ برائی تو اتنی پھیل گئی ہے، اتنی پھیل گئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، تم اکیلی کیا کر سکتے ہو، یہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھنا ہے، مجھ سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ میرے ہمسائے نے کیا کیا، مجھ سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ عظما نے کیا کیا، عظما سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آسما نے کیا کیا، کہ اس برائی کے خلاف، اس معاشرت کے خلاف، اس بے حیائی کے خلاف، اس شرک کے خلاف
یا اس دھوکہ دہی فراڈ، اس ناپ تول میں کمیوں کے خلاف کیا مجھ سے اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ تمہارا اس میں کیا کردار ہے؟ یہ برائیاں تھی، پھیل گئی تھی، یہ بے حیائی تھی، پھیلی ہوئی تھی، یہ شرک تھا، ہر طرف پورے معاشرے میں سرایت کر گیا تھا، تمہارا اس میں کیا کردار ہے؟ تم کیا کر کے آئے؟ تو بنیادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ کوئی بھی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو؟ اس کو پوری قوت کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو. اور وہ قوت کس کے پاس ہے؟ حکمرانوں کے پاس. کہ حکمران کیا کریں کہ ہر صورت ظلم کو عدل کے ساتھ بدلیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو. کہ کچھ لوگ، ایک پوری جماعت ہی اس کے کھڑی ہو اس ظلم کے خلاف. جیسے اللہ نے کہا کہ تم میں ایک جماعت کیوں نہیں ایسی ہوئی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کھڑی ہوتی. تو معاشرے میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنی زبان سے یہ سب کہہ سکے. اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے جو اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پالو، بغض پالو، کینہ پالو، اور جہاں اس کو کچھ بیان کر سکتے ہو کرو، اور جہاں اس کو دیکھو نفرت کے ساتھ اپنا منہ پھیر لو، بجائے اس کے خود بھی اس میں انوالو ہو جاؤ. آج دیکھ لیں بے حیائی کی کیا عالم. بے حیائی دیکھتے ہیں ہمارے کان پر جوں بھی نہیں دکھتے. میں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ بے حیائی ہے. آدھیوں سے زیادہ بے حیائیوں کو تو ہماری آنکھوں نے ایسے قبول کر لیا کہ ہم خود اس کو دیکھنے میں مگن ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک اور ناپاک کی چاہے کیسے ہی کثرت ہو جائے، پورے معاشرے میں ناپاک پھیل جائے، اللہ کے نزدیک وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اور اس کی اللہ کے نزدیک اس کی جو ضلالت ہے اور اس کا جو نقصان ہے اور اس کا جو گناہ ہے وہ بالکل ویسے کا ویسے رہے گا. چاہے پوری قوم اس میں لتڑ جائے، پوری قوم ناپ تول میں پڑ جائے، اللہ اس پر عذاب لے آئے گا. پوری قوم بے حیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب لے آئے گا. تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں ہم نے صرف اس کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو اپنے اپنے بوجھ ہم نے خود ہی اٹھانے ہیں. اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. کنعان کی طرف ہجرت کر گئے اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ تمام ہماری عبادت کرنے والے تھے. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ بڑے ہی نافرمان لوگ تھے. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا. اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑے غم سے نجات دلائی. یہ غم کیا تھا؟ مومنوں کو نجات ہوئی. وہ اس غم جو ہر وقت انہوں نے اپنے ظلم سے، اپنے الفاظ سے، اپنے تانوں سے ان کی زندگیاں تنگ کی ہوئی تھی، تو ان کو کافروں کو ہلاک کر کے بھی بڑے غم سے نجات ہوئی. اور ہم نے اس کی مدد کی اور اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا یقیناً وہ برے لوگ تھے، اور تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا. اور داؤد جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرا بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے. تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ جو اس واقعہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور حضرت سلیمان کو بھی حکمت عطا کی. حضرت داؤد کے پاس ایک کیس آیا اور ایک کھیت میں کسی کی بکریاں رات کو گھس گئی اور انہوں نے پورا کھیت خراب کر دیا. تو وہ کھیت کا جو مالک تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بکریوں کی جو مالیت تھی وہ آلموسٹ اتنی تھی کہ جتنا کھیت کا نقصان ہوا تھا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں جو ہیں وہ جس نے کھیت کا نقصان ہوا اس کے حوالے کر دی جائیں. تو حضرت سلیمان اگرچہ اس وقت چھوٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی تھی، اور تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے. ایک تجویز انہوں نے دی کہ ابا جان ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ کھیت کے مالک کے حوالے کر دی جائیں اور اسے کہا جائے کہ تم اس وقت تک بکریوں کے مالک کو اس سے فائدہ اٹھائے، اور یہ کھیت جو ہے وہ بکریوں کے مالک کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اس کے کھیت کو دوبارہ سے آباد کرو، فصل اگاؤ. تو جب فصل تیار ہو جائے تو کھیت واپس اس کے کھیت کے مالک کو لوٹا دیا جائے اور بکریاں واپس بکریوں کے مالک کو لوٹا دی جائیں.
تاکہ کسی کا بھی زیادہ نقصان نہ ہو اور کوئی بھی بالکل تنگ دست نہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے دونوں کو حکمت دی, اس نے عدل کا فیصلہ کیا, لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر فیصلہ کس کا تھا؟ حضرت سلیمان کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو حاکم نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کرے, تو اگر تو اس کا اجتہاد بالکل ٹھیک ہو تو اس کو 2 گنا اجر ہے, لیکن اگر اجتہاد میں کوئی غلطی بھی ہو جائے اور اگر اس نے نیک نیتی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, اپنے علم کے ساتھ کیا, تب بھی اس کا اجر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے وقت چراگاہ کی حفاظت اس کے بالغ کی ذمہ داری, اور رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے مالک کی. یعنی اگر دن کے وقت کسی کے مویشی کسی کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے تو مویشیوں کا مالک اس کا تاوان ادا کرے گا, اس کا تاوان ادا نہیں کرے گا. دن کے وقت اپنے کھیت کی حفاظت کی ذمہ داری خود کھیت کے مالک کی, اور رات کے وقت جس کے مویشی ہیں وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنے مویشیوں کو حفاظت کے ساتھ رکھے کہ وہ باہر نکل کر کسی کے کھیت کھلیان, کسی کی فصلیں, کسی کا گھر, کسی کا مال خراب نہ کر دے. اور اگر ایسا ہوگا تو اس کے برابر اسی طریقے کے ساتھ اس کو تاوان ادا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت عطا کی تھی. ایک تو اس کو حکمت دیا, علم دیا, اور اس کے علاوہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا بنانی سکھائی, یعنی لوہے کو پگھلانے اور ڈھالنے کا فن ان کو دیا, اور وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو پکڑ کر موم کر لیتے تھے اور اسے ذرے بنا لیتے تھے, اور جیسے چاہتے تھے لوہے کو فولڈ کر لیتے تھے. کہا کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی وہ کرتے تھے, اور ہم ہی ان کے نگہبان ہیں. اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. بس اسے جو تکلیف تھی وہ دور کر دی گئی, اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی, اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. سب سے پہلے جو سلیمان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی بادشاہت عطا کی تھی کہ سورہ نمل میں بھی اس کو پڑھیں گے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا, اور وہ جدھر حکم دیتے تھے وہ ہوا اس طرف رخ کرتی تھی اور تیز چلنی شروع ہوتی تھی. اور جب وہ چلتی تھی تو ظاہری بات ہے کہ جس طرف کی رخ ہوتی ہے ان کے بادبانی کشتیاں جو تھی, بڑی بڑی بادبانی کشتیاں, وہ تیز رفتاری کے ساتھ اس طرف چلنا شروع ہو جاتی تھی, اور وہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف انسانوں پر بادشاہت عطا کی بلکہ جنات پر, پرندوں پر, اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات پر انہیں بادشاہت عطا کی, یہاں تک کہ سرکش شیاطین بھی ان کی بادشاہت میں غلام بنائے گئے تھے. اور کہا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ شیاطین میں سے بھی جو ان کے لیے سمندروں کی تہہ میں غوطے لگاتے تھے, سمندروں کی تہہ تک چلے جاتے اور تمام ان کے لیے سونے زیورات جوہرات نکالتے تھے اور ان کی ضرورت کی چیزیں نکالتے تھے. اور ایوب اس کے بعد یہ دیکھیں بادشاہت کیسی دی, سلیمان کی بادشاہت کو دیکھیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال تک جلد کی بیماری میں مبتلا رکھا تھا. کہا جاتا ہے کہ 18 سال, اور کیسی بیماری تھی کہ پوری جلد میں سوراخ ہو گئے تھے, اور کہتے تھے کہ اندر تک دنس گئے تھے وہ سوراخ, اور ان سوراخوں میں کیڑے پڑ گئے تھے. استغفر اللہ, کوئی تصور ہی محال ہے کہ کوئی اس درجے کا صبر صرف اللہ تعالیٰ کے نبی کر سکتے ہیں. انسان کی کیا اوقات ہے کہ انسان پر ذرا سی مصیبت آتی ہے اور وہ کیسے چیخ چلانا شروع کر دیتا ہے. ایک رات کی تکلیف اٹھا نہیں سکتا, ایک رات کی تکلیف, ایک رات کی نیند اس کی چلی جائے کسی تکلیف میں تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں چلی گئی, کچھ بھی اس کے پاس ہے ہی نہیں. اور یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اور یہ حال تھا کہ کوئی کیڑا گرتا تھا اس کے زخم سے خود اٹھا کر اس کو زخم پہ ڈال دیتے تھے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں اس کی خوراک رکھی ہے تو میں کون ہوتا ان کی خوراک سے. اور دیکھیں کہ انہوں نے دعا کیا کی, ایسا نہیں کہا کہ اللہ کہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر دے, بلکہ دعا یہ کی کہ اللہ کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اپنے دکھ درد کے متعلق بتایا لیکن کوئی بات اپنی زبان پر نہ لے کے آئی, صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کی کہ اللہ آپ تو بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا
اور دعاؤں کو قبول کیسے کر لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف جسمانی بیماری نہیں عطا کی تھی، بلکہ ان کا سارا مال اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ان کی اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی، کچھ فوت ہو گئی، ان کی بیوی بچے سب چلے گئے، ان کے غلام چلے گئے، کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہا، وہ اکیلے تن تنہا رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف ایک بیوی ان کے پاس ان کے ساتھ رہی، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے پاس نہیں رہ گیا۔ بس اسے جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دے دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال دیے، اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور ان کی نصیحت کے لیے بھی جو عبادت کرنے والے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کون سے ہیں، کہ اگر اللہ انہیں سلیمان جیسی بادشاہت عطا کر دے تب بھی وہ میرے ہی بندے ہوں گے، شیطان اس میں سے کوئی حصہ نہیں لے سکے گا۔ چاہے اللہ تعالیٰ انہیں شیاطین پر، اللہ تعالیٰ انہیں کسی پر بھی حکومت دے دے، پوری کائنات ان کے حوالے کر دے، تب بھی وہ اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ تسلیم خم کریں گے۔ اور دیکھو کہ میرے بندے، کہ اگر اللہ انہیں ایوب جیسی مصیبتوں میں ڈال دے، اور ایوب جیسی بیماریوں میں اور ایوب جیسی آزمائشوں میں آزمائے، تب بھی وہ اس آزمائش میں کھرے نکلیں گے، تو ان کا شیطان میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یا میرے پروردگار شیطان مردود سے پناہ عطا فرما، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو اور ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی مصیبت آئی، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں یا نعمتیں آئیں، ہر طریقے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے۔ بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیرے میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور مچھلی والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی پر آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی، جس قدر وہ دین میں درجات میں بڑا ہوگا اسی کے مطابق اس کی آزمائش آئے گی۔ اگر دین میں اس کا درجہ کم ہے تو آزمائش بھی ہلکی آتی، درجات بڑے ہیں تو آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں، اس کو اور بھی کندن کر دیتی ہیں، اور بھی اس کو اللہ کی معرفت دلانے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور انہوں نے کیا سوچا؟ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، صرف یہ سوچا کہ میری قوم پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور میں نے قوم پر دین کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور قوم اتنی سرکش ہے کہ یہ کوئی بات سننے کو راضی نہیں ہے، اپنے پاس سے خود طے کر لیا کہ حجت تمام ہو گیا، اب اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا، کیونکہ یہ کوئی بھی ایمان نہیں لانے والے، اور اپنی بستی کو چھوڑا اللہ کے حکم کے بغیر، اور جا کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ اور جب وہ سارا حادثات ہم سب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کشتی میں طوفان آیا تو پھر فوراً خیال آیا کہ وہ غلام تو میں ہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو فوراً کیا کہا کہ پانی میں چھلانگ لگا دی کہ اللہ میں ہی آپ کا نافرمان غلام ہوں۔ اور جب مچھلی نے، ویل مچھلی تھی، جب اس نے نگل لیا تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ اے اللہ، کہ آپ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، اور آپ ہر غلطی سے پاک ہیں، مگر میں تو ایک خطا کار بندہ ہوں، مجھ سے تو ہر حال میں غلطیوں کے چانسز موجود ہیں کہ غلطیاں کروں گا، یقیناً میں ہی ظالم تھا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح سے نجات دیتے ہیں۔ تکلیف تو بہت زیادہ تھی، مگر زیادہ غم تھا، اور وہ غم کیا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، اور میں بغیر اجازت کے اس بستی سے نکل آیا، اور اپنے اس جو اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری دی تھی اس کو اس طریقے کے ساتھ ادا نہ کر سکا، تو غم، تکلیف سے زیادہ ان کو غم تھی۔ تو یہ کلمہ کیا ہے؟ دو طرح سے مدد کرنے والا ہے، تکلیف میں بھی اور غم میں بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ مومن ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ فرمایا دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور کثرت کے ساتھ اس دعا کو مانگے۔ اور ہم مومنوں کو اسی طریقے کے ساتھ نجات دیتے ہیں۔ اور ذکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، آپ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، اور بے شک آپ تو سب وارثوں میں سب سے بہترین ہیں۔ اور ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے یحییٰ سے نوازا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ سب اللہ کے نیک صالحین، وہ چین وہ نبی جن کی
پیروی میں ہماری نجات ہے، ان کا ذکر ہے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہنم کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ کون سی عورت تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ اور یہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عورت کی خاص خوبی کا ذکر کیا ہے کہ عورت کی خاص خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور وہ دیکھیں جو ہی انہوں نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تو کیا کہا؟ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یہی کہا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے بیٹوں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی دین ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی تھا۔ یہ سارے رسول ایک ہی دین لے کر آئے، ان سب نے ایک ہی اللہ کی دعوت دی، ان سب نے شرک کے خلاف اپنی قوم کو ابھارا، ان سب نے رسالت کا پیغام دیا، شریعت لے کر آئے، اللہ کی شریعت سے اپنی قوموں کو آگاہ کیا۔ ان سب نے آخرت کے بارے میں بتایا کہ آخر جزا اور سزا کا دن آخر ہی رہے گا، اس کو ٹالا نہیں جائے گا۔ اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے دین میں اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سبھی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل لائے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو ان کے لیے حرام ہے، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اعمال کرنے کا جو موقع دے دیا تھا وہ موقع ختم ہو گیا، تو اب کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جہانوں کے لیے رکھ دیا، تو کوئی یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ واپس آئیں اور کوئی نیک اعمال کریں۔ اور انہوں نے کیا کیا نصارہ نے کہ تمام رسول آئے، ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن انہوں نے تو اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی توحید کو چھوڑ دیا اور ایک دین کو کئی دینوں میں تقسیم کر دیا۔ کسی نے ایک ٹکڑا لے لیا، کسی نے ایک ٹکڑا لے لیا اور دین کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے اور چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی اختلافات کا فیصلہ اللہ کر دے گا جب یہ واپس میری طرف لوٹیں گے، اور ان کی کسی کوشش کی بھی ناقدری نہ ہوگی، چاہے کسی لیول کی بھی کی ہو۔ اور ہمارے پاس کون موجود ہیں جو ہر وقت اللہ کے نمائندوں کے طور پر حاضر ہیں؟ کرامن کاتبین۔ اور حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، اور اچانک ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، اور بلا شبہ وہ کہیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ وہ کہ جب یاجوج ماجوج کو قیامت کے بالکل قریب کا وقت ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوں گے اور ان کو کھول دیا جائے گا، اور وہ ہر بلندیوں سے دوڑے آ رہے ہوں گے، پوری دنیا پر چھا جائیں گے، اور یہاں تک کہ مسلمان اپنے قلعوں میں اور اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں گے۔ کسی نہر پر سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے، اور اس کے پیچھے جو قافلے آئیں گے وہ حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے جب پچھلی دفعہ ہم یہاں سے گزرے تھے تو یہاں پر ایک نہر تھی اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا انہیں لگے گی اور کہہ دیں کہ گردنوں میں گلٹی نکلے گی، اور وہ گلٹی سے وہ وبائی مرض ایسے پھیلے گا کہ آنن فانن دنوں میں وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ہر طرف ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ بالکل آپ دیکھیں جیسے ایک دفعہ پیرس میں یہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ پیرس میں جب طاعون کی وبا پھیلی، آنن فانن لوگوں کے گھر لاشوں سے بھر گئے، سڑکیں لاشوں سے بھر گئی، اور کئی لاکھ 8 لاکھ کے قریب لوگ چند دنوں میں لوگ مر گئے تھے۔ اور آپ دیکھیں جب یہ ہماری اپنی ہوش میں بالکل چھوٹی تھی، جب سورت میں، انڈیا کا علاقہ سورت ہے، جب اس میں طاعون پھیلا تھا تو آنن فانن وہ طاعون پھیلا ہے، اور وہاں پہ لاشیں لوگوں کے گھروں سے کوئی اٹھانے والا نہیں رہ گیا تھا۔ پوری دنیا نے انڈیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، اپنی پروازیں بند کر دی، نہ انڈیا میں کوئی پرواز آ رہی تھی، نہ وہ اپنے ملک میں ان کی کوئی پرواز کو جانے دے رہے تھے۔ سارے جہاز ان کے گراؤنڈ ہو گئے اور پوری دنیا نے ان سے رابطہ ڈسکنیکٹ کر لیا تھا۔ اور وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا سورت، چھوٹا سا، اگر کبھی آپ اس کو ریسرچ کرنا چاہیے، یہ میرے بالکل بچپن کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ان کے گردنوں میں گلٹی نکلے گی، واللہ عالم طاعون ہوگا، کیا ہوگا، کوئی اور طاعون سے بھی زیادہ شدید وبا ہوگی، اور آنن فانن وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر پرندوں کو بھیجے گا اور پوری زمین پر سڑان ہو جائے گی، ان کی بدبو ایسی ہوگی کہ جو زندہ ہوں گے وہ سانس لینا ان کے لیے محال ہو جائے گا، وہ نہ اس کو اٹھانے کے قابل ہوں گے، تعداد اتنی زیادہ ہوگی، نہ اس کو اٹھانے کے قابل، نہ اس بدبو سے انسان اتنا بے بس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے
اپنی چونچوں میں اٹھا کے ان کی ساری لاشوں کو سمندروں میں پھینک دیں گے. پھر اللہ ایسے زور کی بارش بھیجے گا، ایسے زور کی بارش ہوگی کہ وہ بارش ساری بدبو کو، ساری نشانوں کو، ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور زمین بالکل پاک صاف خوشبودار ہو جائے گی. اللہ زبردست ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور یہ ان کا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ قیامت بالکل ہی قریب آ لگی ہے، بالکل ہی قریب آ لگی ہے. اور جنہوں نے کفر کیا وہ قیامت کے دن کیا پکاریں گے؟ یہ موت جب ان کی قیامت کے طور پر نازل ہوگی، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظلم اپنے اوپر ظالم تھے. بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے، تم سب جہنم کا ایندھن ہو، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو. اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے. یہ کیسے معبود تم نے بنائے تھے؟ حالانکہ وہ تو مٹی کے تھے، لکڑ کے تھے، لوہے کے تھے، لیکن ان کی حسرت کے لیے اللہ ان کو بھی جہنم میں پھینک دے گا کہ ان معبودوں کو دیکھتے رہو جس کے تم آگے اپنے بچے تک قربان کر دیتے تھے، جن کے آگے تم نے اپنے مویشی قربان کیے، اپنی اولادیں قربان کی، ان سے نفع نقصان مانگا. یہ تھے وہ لکڑ کے اور معبود تمہارے آنکھوں کے سامنے، تم بھی جل رہے ہو، یہ بھی جل رہے ہیں. یہ ان کی حسرت کے لیے ہوگا. اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس میں ان کے لیے گدھے کسی آواز ہوگی اور اس میں وہ کچھ نہ سنیں گے. شدت کی، عذاب کی شدت اس قدر شدید ہوگی، اس قدر گلے پھٹ جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار. چیخو پکار ہوگی اس قدر شدید، اور گلے پھٹے ہوئے ہوں گے، اور کوئی کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوگا، صرف چیخو پکار کی آوازیں ہوں گی. یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا، وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. اور وہ جو ان کے دل چاہیں گے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے. یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اور یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ الاعراف والے، جو بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں جائیں گے. جب قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے پروٹوکول کے ساتھ ان کی قبروں میں پہنچیں گے اور ان کو اٹھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھلائی کا فیصلہ تو سب کے حساب کتاب سے پہلے ہی کر دیا تھا، پہلے ہی ہو چکا تھا، اور وہ جہنم سے بالکل دور ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اس کی کوئی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور جو ان کے دل چاہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور انہیں بڑی گھبراہٹ، یعنی نہ موت کی کوئی گھبراہٹ پہنچے گی، نہ قبر کی کوئی گھبراہٹ انہیں پہنچے گی، نہ قیامت کی کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ میدان حشر کی کوئی گھبراہٹ ہوگی، اور نہ انہیں جہنم کی کوئی گھبراہٹ ہوگی. انہوں نے گھبراہٹیں اس دنیا میں سہ لی. انہوں نے دکھ، تکلیفیں، رنج، غم، تانے، تشنے اور جو ظلم ان پر ڈھائے گئے وہ اس دنیا میں انہوں نے اٹھا لیے. اللہ کے لیے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انہوں نے جو حق تھا، وہ جو کر سکتے تھے اس کے لیے وہ اپنی اللہ کے لیے کر گئے. یہ وہ تھے جنہوں نے حق ادا کر دیا. تو حق ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی بھی کیسی ہوگی کہ اللہ نے کہا انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین ہی نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم کے بعد. اور پھر اللہ راہ میں پہنچا دیا جائے گا. اور وہ جب تک یہ حساب کتاب ہوتا رہے گا تب تک وہ وہیں رہیں گے، اور وہ جنتیوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں پہچان بھی لیں گے، اور جہنم والوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے. جس ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اس کا ادا کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم یہ سب کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی زمین آسمان کو اللہ ایسے لپیٹ دے گا جیسے ہم کوئی کاغذ ہوتا ہے نا باریک، ہم اس کو پکڑ کے لپیٹ دیتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ کی حیثیت اس آسمان و زمین کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ اس کو دوبارہ بنائے گا. یہی زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا. اور بلا شبہ زبور میں ہم نے یقین اس نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے. یہاں یعنی زبور میں لکھ دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا، اور لوح محفوظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر نازل ہونے والی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ جنت کی سرزمین کے وارث کون ہوں گے؟ اللہ کے وہ نیک بندے. ابدی وراثت
جنت کی سرزمین ہمیشہ ان کے لیے ہوگی، وہ کبھی بھی اسے محروم نہ کیے جائیں گے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یہیں سے سورج شروع ہوئی تھی، اقترابا للناس حسابہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس جو بلند آواز سے کی ہوئی بات کو بھی، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مانگی تھی؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر کا مقام تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ کون لوگ تھے؟ 300 لوگ تھے۔ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور اب سب سجدے میں آپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ کی زمین بھی جہاں سجدے کی جگہ تھی وہ بھی گیلی ہوگی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تھے کہ میرے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ تو حضرت یہاں تک کہ ابو بکر صدیق آئے، آگے بڑھے اور آپ کو اٹھایا اور کہا اے نبی اب آپ اٹھ جائیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، رد نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ دوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کریں۔ الحمدللہ سورہ الحج شروع کریں گے۔ سورہ الانبیاء مکمل ہوئی، سورہ الحج شروع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ پہلی صورت بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی، دوسری صورت بھی قیامت کے ذکر سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تم قیامت کی کوئی دعائیں نہ کرو، نہ عذاب کے لیے جلدی مچاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور وہ کیسا دن ہوگا کہ اس کی سختی کا عالم یہاں دیکھیں کہ ماں جو اپنے بچے کے لیے اپنی جان دے دیتی، کہ اس کے لیے اپنی جان سے قیمتی چیز، ہر چیز سے قیمتی چیز اس کا بچہ ہوتا ہے، اور اس دن اس کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کی سختی ایسی ہوگی کہ وہ اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی جس کو وہ دودھ پلاتی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کوئی زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، ماں سب سے پہلے بچے کی طرف بھاگے گی کہ اپنے بچے کو اٹھا لے، کہ وہ اس کو کہیں کسی طریقے سے اس کو محفوظ کر لے۔ لیکن فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ ماں اپنے اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی ہے، اور یہاں تک کہ جو حاملہ ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا، اور باقی جو لوگ ہیں کہ ان پر کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو گیا، شدت کی ہولناکی ہوگی، اور ایسے ان کے ہوش گم ہو جائیں گے جیسے کہتے ہیں سٹی گم ہو جانا، کہ وہ بالکل مدہوش ہوں گے، بے ہوشوں کی سی حالت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو اس دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ یا میرے پروردگار اس دن کی سختی کے ساتھ بچا۔ اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اور اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی جو شیطان کو دوست بنائے گا، اللہ کے رسولوں کو چھوڑ کر تو شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھ دی کہ شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور بد دوست کی مثال مشک رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کہ آپ کسی عطر کی دکان والے کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ دوستی کریں، تو اگر وہ آپ کو عطر نہیں بھی دے گا تو کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی خوشبو آپ تک پہنچ جائے گی، آپ کو مسرت عطا کرے گی، آپ کے بالوں سے، آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے آئے گی۔ اور اگر کسی
بھٹی دھونکنے والے جو کوئلے کی بھٹی ہے وہاں جا کے بیٹھنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ لباس کو کوئی نہ کوئی دھواں پہنچے گا، کوئی راکھ پہنچے گی. تو ایسی اگر اچھی لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کریں گے تو اچھائیاں بلائیاں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لوگے. اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی بری بات حاصل کر لو گے، کسی نہ کسی گناہ میں پڑ جاؤ گے. شیطان کہیں نہ کہیں آپ کے قدم ڈگمگا ہی دے گا. اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں. اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تمہیں میں سے کوئی ایسا ہے جسے ارذل یعنی بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ بھی کچھ نہ جانے. اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر قسم کی خوش منظر نباتات کو اگا دیتی ہے. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بھی اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی. آپ دیکھ لیں اب یہ بالکل سائنس نے اس آیت کی تصدیق کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان اب کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ایک نطفہ اور پھر حقیر، اور وہ نطفہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا خون بن جاتا ہے. پھر وہ جمع ہوا خون بوٹی بنتی ہے، پھر اس بوٹی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہڈی بنتی ہے، پھر اس ہڈی پر پھر دوبارہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی روح پھونکتا ہے اور وہ انسان اٹھا کھڑا کر دیا جاتا ہے. فرمایا ذرا تم دیکھو تو صحیح کہ تمہاری تو کوئی شکل ہی نہیں تھی. کوئی شکل تھی تمہاری؟ تم تو ایک پہلے حقیر نطفہ تھا، اور پھر اس کے بعد تم ایک جمے ہوئے خون کا لوتھڑا تھے، اور پھر تم ایک گوشت کا لوتھڑا تھے. کوئی شکل نہیں تھی تمہاری، لیکن اللہ نے تمہاری کیسی شکل بنائی، اور پھر کچھ مدت تک تمہیں اللہ نے ٹھکانہ رحم میں دیا. اور کوئی ہے جو اس مدت کو تبدیل کر دے کہ کہے نہیں جی میں اس سے کم، میں یہ 9 مہینے میں بچہ تیار ہوتا ہے، میں آپ کو 1 مہینے میں تیار کر کے دیتا ہوں. آپ مرغیوں کو تو تیار کر لیں گے، کسی بچے کو بھی ایسے تیار کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے رحم کی صورتیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر، اور یہی نہیں، تمہارے مدارج اللہ نے مقرر کیے. بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے. تم یہ نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹ کسی بچپن کو چھوڑ دو، اس درجے کو چھوڑ دو، اس درجے تک تم ڈائریکٹ پہنچ جاؤ. کچھ بھی اپنے طور پر کرنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی صورت کو بدل دو، یا تم کسی جو مدارج ہیں اس میں سے کسی کو پہلے لے آؤ یا کسی کو بعد میں لے آؤ، یا اللہ کی مقرر کی ہوئی کسی مدت میں تغیر کرو یا کسی صورت میں کوئی تبدیلی کر لو. اور یہ کہ کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ مہلت ملتی ہے، کسی کو جوانی میں موت آ جاتی ہے، کسی کی 40 سال کی عمر میں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بدترین عمر کی طرف لوٹا دیتا ہے کہ وہ بالکل اب ان کی عقل ویسی ہوگی جیسی پیدائش کے وقت تھی. ان کی حالت بالکل ویسی ہوگی جیسی پیدائش کے وقت تھی کہ نہ اب انہیں اپنا پتہ ہے کہ میں کون ہوں، نہ انہیں پتہ ہے کہ میں کس کے ہاتھوں میں ہوں، نہ انہیں پتا ہے کہ میں نہ وہ کچھ کھانے کا انتظام کرنے کے قابل، نہ وہ کچھ پینے کا انتظام کرنے کے قابل، بلکہ وہ ہر طریقے کے ساتھ دوسروں کے محتاج ہو گئے. بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے دوسروں کا محتاج ہے، ماں باپ کا محتاج ہے، بالکل ایسی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ارذل عمر کی طرف لوٹا دیتا ہے کہ وہ محتاج ہو جاتا ہے کہ ہر چیز حادثے سے نکل گئی. اور اس کی مثال کیسے دی اللہ تعالیٰ نے؟ زمین کو، کہ مردہ زمین ہے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پر بارش برساتا ہے، کیسے لہلہاتی ہے، ابھر آتی ہے، اور ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور وہی بے شک مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے. استغفر اللہ. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایسا بدبخت ہے، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے.
یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے، اور اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہ کھلا خسارہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ پہلی جو آیت ہے یہ بالکل اس کافر کی ہے جس نے اللہ کے دین کے خلاف سرکشی کی، اللہ کے رسول کے خلاف سرکشی کی۔ کئی تھے، ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، نضر بن حارث تھا، ابو لہب تھا، اس کے علاوہ بے شمار تھے۔ یہ سب لوگ اللہ کے رسولوں کے دشمن تھے، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی آیات کو جھٹلاتے، کوئی ہدایت نہیں تھی بغیر روشن کتاب کے۔ تو اللہ کے بارے میں جگڑتا کیا تھا کہ جہالت سے حق کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ نہ کوئی عقلی دلیل تھی، نہ کوئی ان کے پاس شرعی دلیل تھی، نہ ان کے پاس کوئی فطرت کے اندر جو دلیل تھی اس کے بھی خلاف تھے۔ تو اپنا پہلو تکبر کے موڑنے والا تھا، یعنی جو دلیل روشن لے کر آیا تھا قرآن، اس دلیل روشن کو تکبر کے ساتھ انہوں نے اکڑ کر انکار کر دیا، اور گمراہی کا اصل سبب بھی دیکھیے، آپ دیکھیے کہ تکبر ہی بنتا ہے۔ اور آگے کس کی مثال ہے؟ اس شخص کی جو منافق ہے، کہ جب اگر اس کو ایمان لانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، اور اگر ایمان لانے سے کچھ نقصان پہنچتا ہے تو وہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی دین میں شک پیدا کر لیتا ہے۔ تو کبھی کوئی آزمائش فائدہ ہوا تو ایمان میں داخل ہے، آزمائش آئی تو ایمان سے باہر نکل گیا، چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بھی اس نے خسارہ اٹھایا، اور آخرت میں بھی اس نے خسارہ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو اسے نقصان نہیں دے سکتے اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً برا ہے وہ دوست، اور یقیناً بڑا ہی برا رفیق ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو وہ شرک کے ساتھ پکارتے تھے، چاہے وہ کوئی معبود ہو، چاہے وہ کوئی قبریں ہوں جس کو آج پکارا جائے، چاہے وہ کوئی لکڑی کے بت ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے اس تقدیر کو کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس تقدیر کو لے جائے گی جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی نشانیاں بتائیں کہ وہ ان کی نشانیاں کیا ہے، کہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل سے، زبان سے اور اعضاء سے نیکیاں کر کے اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر ان جنتوں کے وارث بنتے ہیں۔ آگے کہ وہ شخص جس کو اس بات کا شدید غصہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نبوت کیوں دے گی، اللہ کے رسول کو رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ یہ سب سے زیادہ غصہ کس کو تھا؟ بدبخت ابو جہل کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تھے، ابو لہب تھا، ولید بن مغیرہ تھا، نضر بن حارث تھا، کتنے لوگ تھے جو اس جیلسی میں تھے کہ اگر کوئی وہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ رسالت کیوں دو بڑی بستیوں کے دو بڑے بڑے سرداروں پر کیوں نہیں اتری، تو اس پر کیوں نہیں اتاری گی، اس پر کیوں اتاری گی، تکلیف بس اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کو اتنی تکلیف ہے نا کہ تو پھر وہ کیا کرے کہ اللہ کے تقدیر سے وہ ناراض ہے یا اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے تو بدل کے دکھا دے، ایک رسی کو آسمان تک تانے، پھر وہ اس رسالت کو، اس وحی کو جا کے کاٹ کر آ جائے، اور پھر دیکھے کہ کیا اس کی جو تدبیر ہے یہ اس سلسلہ وحی کو کاٹ سکتی ہے، کاٹ دے گی۔ تو کہا کہ تم کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ اور یا پھر کوئی ایسا شخص جو اپنی تقدیر سے ناراض ہے کہ اللہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میرے کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہاری تقدیر مقرر کر دی ہے نا۔ اگر تمہیں اپنی تقدیر پر کوئی غصہ ہے، اللہ پر کوئی ناراضگی ہے، تو ٹھیک ہے، جاؤ آسمان تک رسی بلند کرو اور جا کر دیکھ رہا ہو کہ تم اپنی تقدیر کو کاٹ سکتے ہو یا بدل سکتے ہو، بدل کر لے آؤ۔ ظاہری بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ ہر حال میں اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، چاہے کافر جتنا ہی برا مانے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اللہ ہر صورت اس کو کر کے ہی رہے گا،
چاہے اللہ کی بات کسی کو غصہ دلائے، کچھ بھی کرے، اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا گواہ ہے۔ قرآن کے نور سے روشنی حاصل جو روشنی حاصل کرتا ہے تو یہ نور اس کے دل میں اللہ اتار دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہم دیکھیں کہ حضرت سلیمان فارسی، ان کے والد آتش پرست تھے، مجوسی تھے، اور حضرت سلیمان فارسی نے بہت غور و فکر کیا، تدبر کیا، تو ان کا دل نہیں مانا کہ یہ آگ مجھے کیا فائدہ دے سکتی، میں اس کی کیوں عبادت کر رہا ہوں، کیوں میں اتنا احمق ہوں۔ پھر انہوں نے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی، اور آخر اہل کتاب پر ان کا ایمان آ گیا کہ یہی حق ہے۔ پھر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور وہ پہلے انہوں نے عیسائیت اختیار کی اور راہب بن گئے۔ پھر ایک راہب نے ہی انہیں کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آخری نبی جو کہ ہماری کتابوں میں یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت بالکل قریب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں، توریت میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں، اور یہ فلاں نخلستان ہے جہاں کے متعلق یہ باتیں پہنچی ہیں کہ یہاں کسی شخص نے آخری نبی کے بارے میں کہا ہے کہ ایک شخص نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی وہاں سے نکلے اور یہاں تک کہ راستے میں غلام بنا لیے گئے، کتنا عرصہ غلامی میں رہے، آخر اپنی غلامی سے نجات حاصل کی اور مدینہ المنورہ پہنچ گئے اور اللہ کے رسول تک پہنچے، اور اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی کہ دیکھو میرا بندہ کیسی مشقتیں اٹھا کر آپ تک پہنچائے، اور کیوں پہنچائے، وہ صرف اللہ کی معرفت، اللہ کے لیے یہ ساری تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کے لیے انہوں نے یہ اللہ کی معرفت لے کر آیا ہے۔ اور اس راہب نے بتایا تھا جو توریت میں جو نشانیاں لکھی گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہ پیٹھ پر کیا ہوگا، وہ نبوت مور نبوت ہوگی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ نے چادر لی ہوئی تھی، آپ نے اپنی چادر نیچے کھسکا دی، اور انہوں نے وہ مور نبوت دیکھی، اس کو بوسہ دیا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آسمان سریا پر بھی ہوتا تو سلیمان وہاں سے بھی ایمان کو لے آتے۔ اندازہ کریں کہ ایمان کے لیے اگر آپ کبھی ان کی جد و جہد دیکھیں، یقین نہیں آتا۔ آپ یقین کریں کبھی حضرت سلیمان فارسی کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اور آپ سوچیں گے کہ کیسے کیسے ہیرے اس دنیا میں آئے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسانوں کو سجدہ کرایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام روحیں دکھائیں اور پھر فرشتوں کو بھی دکھائیں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ آپ جو جانتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں۔ تو وہ ایسی روحیں تھی کہ دیکھیں اس اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کیسے سفر کریں گے، کیسے دکھ اٹھائیں گے، کیسی مصیبتوں سے گزریں گے، کیسی چکیوں سے گزر کر آخر وہ اس حق تک پہنچ کر ہی رہیں گے۔ یہ وہ مشقت تھی۔ اور فرمایا کہ جو لوگ یہودی بن کے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو کفر پر مر جاتا ہے، جو کفر پر ہی فوت ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے رسوائی ہے۔ اور یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑے کیے، چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، جسے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اس میں پھر سے لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تم آگ کا عذاب چکھو، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دو گروہ یعنی اہل ایمان کے جو مخالف ہیں، یہ یہود اور نصارہ، یا اہل کتاب اور مشرکین، دونوں سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو اس میں مشرکین اور اہل کتاب ہی لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑے کیے
اور حالانکہ ان پر حق خوب کھل گیا تھا، تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، اور جہنم میں ان کے سروں پر کھولتے ہوئے پانی ڈالے جائیں گے، اور وہ کیا ہوگا کہ جب ان پر ابلتے ہوئے پانی، اور وہ ان کے جسم کے اندر جو کچھ ہوگا سروں سے ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، شرمگاہ کے راستے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا سب کچھ نکل جائے گا، پھر اسی پر بسنا ہوگا، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور آگے، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ ہم عورتوں کو خاص شوق ہوتا ہے نا زیورات، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو جن کو زیورات کا شوق ہوگا وہاں پہ خوب ان کے زیورات کا شوق پورا ہوگا، اور جن کو لباس کا شوق ہوگا وہاں خوب لباس کا شوق وہاں پہ پورا ہوگا۔ کوئی شوق ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پہ ادھورا رہ جائے گا، کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو وہاں پہ ادھوری رہ جائے گی۔ فرمایا کہ جنت وہ مقام ہے جس کے متعلق نہ کسی آنکھ نے سوچا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے کچھ سنا، نہ کوئی دل اس کے بارے میں تصور ہی لانے کے قابل، کچھ بھی نہیں، اور نہیں۔ اور انہیں پاکیزہ کلمات اور انہیں پاکیزہ بات یعنی کلمہ کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں تمام خوبیوں والے راستے کی طرف ہدایت دی گئی تھی، یعنی یہ جنتی جو کہ جنت کے حقدار ہو گئے تھے۔ اور یہ پاکیزہ بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ تو کلمہ اخلاص ان کی زندگی کا حاصل تھا، اور انہوں نے کلمہ اخلاص کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہے، اور اس کی بدولت وہ جنت تک پہنچے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی بشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کجرئی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، چاہے حرم کے باشندے حرم میں رہنے والے ہوں یا وہ باہر سے عمرہ کر کے آئیں، سب کے حقوق حرم میں برابر ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے آئے، کوئی حج کرنے کے لیے آئے، چاہے وہ حرم کا باشندہ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق وہاں پہ برابر رکھیں۔ اور پھر یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی برابر رکھی۔ ایسا نہیں ہے کہ حرم کی ذمہ داریاں سب انہی کی ہیں جو حرم کے باشندے ہیں، بلکہ جو حرم میں داخل ہو گیا اس کے اوپر حرم کی ایسی ذمہ داریاں ہو گئی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حرم کی ذمہ داری بھی صرف اہل مکہ کی نہیں ہے، نہ ہی ان کی حکومت کی ہے، بلکہ ہر کلمہ گو کی ایسے ہی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے جو روکے گا وہ بڑا ظلم کرے گا۔ اور یہی روکا تھا نا، مشرکین کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو حرم میں نماز پڑھنے سے بھی روکتے تھے، اور جب مسلمان اتنا لمبا سفر کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے تو انہیں عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا تو بڑا ہی ظلم کیا انہوں نے کیا، اور اس کے بدلے میں دردناک عذاب چکھیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، بنیادی طور پر کس چیز سے پاک رکھنا تھا؟ شرک سے پاک رکھیں، بتوں سے پاک رکھیں۔ تو بنیادی طور پر یہ شرک کی نجاست تھی کہ اسے پاک رکھیں، اور دیکھیں کہ قریش نے وہی شرک 360 بت لا کے اس کے اندر رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم ہمارا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے آپ کو پیروکار کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تو دیکھو، تو جنہوں نے بیت اللہ کو بنایا اور وہاں پہ نماز کی، تو ان کو تو پہلی ہدایت ہی یہ دی گئی تھی کہ وہ کیا کریں کہ وہ اس کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، اور دور دراز راستوں سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور چند دنوں میں چوپائے موشی پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اور جو اس نے انہیں عطا فرمائے ہیں سو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر اپنا میل کچیل دور کرو، اپنی نظریں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، بس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یعنی تاکہ ہر جگہ سے لوگ حج کے لیے وہاں پر پہنچیں گے۔ اور دیکھیں آج ہر جگہ سے پہنچتے ہیں کہ نہیں، عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ اور یہ کہ فرمایا کہ اور اپنے نفع کے لیے بھی حاضر ہوں۔
تو حج اور جو حج کے دن تھے وہ اس وقت قریش میں بڑے تجارتی منافع کے دن ہوتے تھے کہ اور ہر طرح سے لوگ تجارتی سامان لے کر بھی ان دنوں میں وہاں پہنچتے تھے، اور مکہ میں بھی بڑی بڑی تجارتی منڈیاں لگتی تھی اور وہاں سے وہ سامان خرید کر اپنے ملکوں میں لے کے جاتے تھے، اور یہ قریش کا بہت بڑا تجارتی مرکز ہوتا تھا یہ دن۔ ان دنوں میں ہر ضرورت کی تمام چیزیں مکہ پہنچتی تھی، اور مکہ کے باہر مکہ کا مال مکہ سے باہر پہنچتا تھا۔ فرمایا کہ چند معلوم دنوں میں چوپایوں پر مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اور یہ کون سی ہیں دن؟ 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، تو جس دن قربانی کریں اور تکبیر پڑھیں، اور فرمایا کہ اور اس نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا، یعنی جب یہ قربانیاں کر لیں تو اس میں سے خود بھی کھائیں، تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلائیں۔ قریش نے اس کے بعد اس سے پہلے یہ طے کر رکھا تھا کہ جو قربانی کی جاتی ہے نا، اس قربانی کو آپ کھا نہیں سکتے، خود نہیں کھا سکتے، نہ اس کو کوئی اور کھا سکتا ہے۔ تو جہالت میں تمام قربانیاں جو ہوتی تھی وہ باطل معبودوں کے لیے کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو قربانی کرو اس کو خود بھی کھاؤ، تنگ دست کو بھی کھلاؤ۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم شروع میں قربانی کرتے تھے تو ہم 3 دن تک کی اجازت ہوتی تھی کہ ہم 3 دن تک اس کے لیے اپنے لیے گوشت رکھیں، اور باقی ہم سب محتاج اور تنگ دست کو دے دیتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں میں بہت کشادگی ہوگی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی بھی اس سے منع نہیں کیا، یعنی پھر یہ تھا کہ ہر کوئی قربانی کر رہا تھا، تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ ہر بندہ ہی قربانی کرائے تو سارا کا سارا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کے ارد گرد تنگ دست ہوں تو پھر ان کا حصہ لازمی نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر اپنا میل کچول کیسے دور کرو، یعنی کہ جب احرام کی پابندیاں اتر جائیں، اپنے بال کاٹیں، اپنے ناخن تراشیں، صاف ستھرا لباس پہنیں اور احرام کو اتار دیں اور اپنی وہ نظریں پوری کریں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں وہ کہتے تھے کہ جی وہاں جا کے قربانی کریں گے اگر ہمارا یہ بات پوری ہوگی، اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں کہ حج اور عمرے میں ایک طواف یا 2 طواف تو ہم کرتے ہی ہیں، جیسے حج میں جاتے ہیں تو طواف قدوم کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں، طواف وداع کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنا موقع ملتا ہے اس اصل عبادت کیا ہے، اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کریں۔ اور اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کے متعلق کیا فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر۔ اور یہ کون سی ہے؟ مکہ، کعبہ، عمرہ اور مناسک حج، اور وہ تمام جگہیں جہاں پہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، اور جو وہ قربانیاں جو لے کے وہاں پہ جائی جاتی ہیں۔ اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، جھوٹی بات سے پرہیز کرو، اپنے پاس سے دین نہ گڑو، اپنے پاس سے مناسک حج نہ گڑو، شرک کو اختیار نہ کرو، اور قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام پر کرو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھو، نہ حرام باتیں کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے بنو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں اور ہوا اسے کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ یعنی جس نے شرک کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ گویا آسمان سے گرا، پرندوں نے اس کو گرپ کر لیا اور پھر اٹھا کر اس کو کہیں دور جا کے پھینک دیا، یا یہ بھی کہہ لیں کہ جو توحید ہے وہ آسمان کی طرح بلند ہے، اور جو شرک ہے وہ زمین کی پستیوں کی طرح دلدلیں ہیں، کہ تم اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر رکھنے کی بجائے تم اپنے آپ کو پستیوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو توحید کو چھوڑتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے، اور شیطان اسے پھر آسمان کی بلندیوں سے گراتا ہے اور زمین کی پستیوں میں اس کو دھکیل دیتا ہے۔ جس طرح دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے پھر تباہی اور بربادی ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کی قربان گاہ قدیم گھر کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشیوں چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو تم اسی کے فرما بردار بنو، اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے اس میں کچھ فائدہ، یعنی اگر قربانی کا کوئی جانور اس نیت کے ساتھ بھی آپ پالیں کہ یہ آپ کے لیے قربانی کی، آپ اس کی قربانی کریں گے، یا کسی نظر کی نیت سے بھی پالا جائے تو اس قربانی سے فائدہ اٹھا لیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ نہ قربانی کے جانور سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, نہ نظر کے کسی جانور سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے جو یہ فتوے دے رکھے ہیں یہ خود اپنے پاس سے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا, تھکا ہوا تھا, تھک کر چل رہا تھا, اور اس کے ساتھ وہ جانور بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو آپ نے اس کو دیکھا تو کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ. تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے کہا اس پر سوار ہو جاؤ. اس نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے کہا اللہ کے بندے اس پر سوار ہو جاؤ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر وہ اس پر سوار ہوا. یعنی یہ عالم تھا کہ اپنے پاس ہی چیزیں طے کر رکھی تھی. حالانکہ اللہ نے کہا کہ اس سے آپ ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے, سواری بھی کر سکتے ہیں, کسی کھیت کے طور پر کوئی آپ نے جوتنے کے لیے جوتنا ہے اس کو بھی جوت سکتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, اور پہلے کیا کہا کہ آپ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, یہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے نا, سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. اور وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور جو مصیبت ان پر آتی ہے وہ اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلی نشانی کیا کہ بتائی ہے کہ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دیں کہ جب اللہ کی معرفت, کہ ان کے دلوں پر ہر وقت اللہ کی معرفت کی وجہ سے ایک عجز کی کیفیت طاری ہوتی ہے, ایک عاجزی, ایک انکساری ان کے دلوں پر طاری رہتی ہے. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جب جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یا میرے پروردگار. اللہ کے فیصلوں میں وہ اطاعت کرتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں, اور اگر ان پر کوئی تنگی, کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے کا رویہ ہوتا ہے. اور دین میں کوئی تنگی آ جاتی ہے, ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہنا, یہ ہے اصل صبر. اور نماز کو اس کے اوقات پر کامل شرائط کے ساتھ پورا کرنے والے ہوتے ہیں. نماز کو قائم کرنا یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو اس کی تمام کامل شرائط کے ساتھ اس کے صحیح اوقات میں پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ نے کہا جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے, جو مال دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. ہم اللہ کے ہی دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں اللہ کے بندوں پر. کوئی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہم نے اس میں سے نکال کر اللہ کے بندوں کو دے دیا ہے. تو ہم نے جو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے, ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے. سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندے کھڑے رہنے والے ہوں. پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند حاجت مند کو بھی کھلاؤ. اس طرح جانور کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ کو قربانی بھی ایسے جانور کی پسند ہے جس کو بندہ بڑا محبوب رکھتا, اور سب سے زیادہ اونٹ بڑا اس سے محبت کرتے تھے. کیوں؟ ایک تو وہ بڑا سواری کے لیے بڑا ہی بہترین تھا, اور دوسرا جہاں کہیں انہوں نے سفر کرنا ہو تو اس سفر میں ان کا ساتھی کون سا ہوتا تھا؟ اونٹ, کیونکہ اونٹ پر بے شمار سامان لاد سکتے تھے. اونٹ کے ساتھ لمبا سفر کرتے تھے. بھوکا پیاسا اونٹ لمبا سفر کرنے کے قابل ہوتا تھا. فرمایا کہ تمہارے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے, اور اس میں تمہارے لیے بڑی بڑی بھلائی رکھتی ہے. یعنی قربانی کے گوشت میں اس کو کھانا اور اس کو کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بھلائی کا کام ہے. اور پھر یہ کہ اس کو ذبح کیسے کیا جائے اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سا طریقہ ہے جہاں پہ ذبیحہ آسان ترین ہے. اور یہ کہ اس طریقے کے ساتھ اونٹ پر بھی جو تکلیف ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا اس میں آپ نے اپنے آخری حج میں حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ 100 اونٹ قربان کیے تھے, جس میں سے 63 اونٹ خود آپ نے اپنے دستے مبارک سے قربان کیے تھے. 63 اونٹ. اور باقی اونٹ کس نے قربان کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا کہ آپ باقی اونٹ قربان کریں. اور کیا کہا کہ جب بھی تم ان کی قربانی کرو تو کیا کرو, خود بھی کھاؤ اور حاجت مند کو بھی کھلاؤ اور قناعت پسند کو بھی کھلاؤ. حاجت مند کون ہے؟ حاجت مند وہ ہے جو سوال کرتا ہے, وہ اپنے سوال کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. اور قناعت پسند وہ ہے جو آپ کے پاس کوئی سوال لے کر نہیں آتا. یاد رکھیں قربانی میں اس کا بھی حصہ ہے جو آپ کے پاس پہنچا ہے, اور قربانی میں اس کا بھی حصہ ہے جو آپ تک نہیں پہنچا. اس نے قناعت اختیار کی ہے
کہ اگر اللہ نے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچایا تو میں اس پر صبر ہی کروں گا۔ تو یہ اس کے حصے مقرر ہیں۔ تو ایسا مت کریں کہ کہ اتنی مشقت بھی نہ اٹھائیں۔ اصل مشقت کیا ہے کہ قربانی کریں تو لوگوں کے گھروں تک ان کے پہنچنے سے، ان کے کہنے سے پہلے پہنچا دیں۔ تو یہ اللہ کی خاطر ہے، اور آگے اللہ کی خاطر کس درجہ ہے یہ دیکھ لیں آیت نے اس کو کس طرح وضاحت کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ تک صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور آپ نیکوکاروں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا محتاج تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے تقوی کا ایک امتحان لینے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا کہ اللہ تمہارے تقوی کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ اونٹ دیکھیں کہ کیا تم اس کو مسخر کرنے کے قابل ہو؟ کیا اس قابل ہو کہ اس کا ایک ٹانگ باندھ دو؟ کیا وہ بندھوا لے گا؟ کیا اس قابل ہے کہ ایک ٹانگ بندھوا کے اپنے گردن پر چھری چلوا لے تمہارے ہاتھوں؟ تو چلوا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ ہے جس نے کہ اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اسے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، ورنہ تم اس کو قابو میں لانے والے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بڑے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ بڑا خیانت کار وہ ہے جو توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرتا ہے، جو توحید کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا ہے، اور ناشکرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی، زندگی اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ نے نفع دیا اور وہ اس کو اپنے کسی شریک کے حوالے کر دیا۔ یہاں دیکھیں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، خوان اور کفور، کہ بڑا خیانت کار، خائن، جس نے کیا کیا، فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی، اپنی فطرت کو تبدیل کر کے شرک اختیار کر لیا، اور وہ بڑا ہی کفر کرنے والا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور پر پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ جتنی دیر تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور آپ نے ہجرت نہیں کی، تب تک اہل ایمان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کفار کے مقابلے پر اتریں۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے، وہاں پہ ایک حکومت قائم ہو گئی، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اب آپ کفار کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کفار کے خلاف تلوار اٹھانے کی کوئی اجازت ہی نہیں تھی۔ اور جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب ڈھا دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ یہاں یہ کہا گیا جو اس کی مدد کریں گے، اس کی مدد کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، یہ کون لوگ تھے؟ ہجرت کرنے والے جو مکہ المکرمہ سے ظلم کے ساتھ ان کو ان کے کھیت کھلیانوں سے، ان کے گھر بار سے، بہن بھائیوں سے، ہر چیز سے جدا کیا اور انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ ظالموں کو ایسے لوگ نہ کھڑا کریں جو ظالموں کے خلاف جنگ کریں، یا ظالموں کو دور نہ کریں، یا کچھ لوگوں کو دین حق دے کر نہ پہنچے، تو دنیا میں کیا ہو؟ فساد برپا ہو جائے، ظالم طاقتور ہو جائیں، وہ مظلوموں پر بے حد ظلم ڈھائیں، اللہ کی زمین پر ظلم کیا بازار گرم کر دیں۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو دین حق کو لے کر آتا ہے تاکہ اس کو باطل پر غالب کر دے، اور اگر اللہ ایسا نہ کرے تو ہر چیز کو یہ تباہ و برباد کر دے، ڈھا دے، چاہے وہ خانقاہیں ہوں، چاہے وہ کلیسائیں ہیں، چاہے وہ عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مسجدیں ہیں، تو ہر طریقے کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو گئے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض قرار دیا تاکہ زمین فساد سے نہ بھرے، اور تاکہ زمین میں امن و امان ہو اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ ہی اس کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ بڑی قوت والا ہے اور سب پر غالب ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار ادا کریں تو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے یہ ثابت بھی کیا۔ یہ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نبی تو ایسے ہیں نا جو کمزور رہے، کہ ان کے پاس حکومت نہیں تھی،
حضرت یحییٰ تھے، حضرت زکریا تھے، حضرت عیسیٰ تھے، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، حضرت موسیٰ تھے بغیر حکومت کے، لیکن کچھ ایسے رسول بھی آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، اور بڑا ان کو طاقت دی، بڑا ان کو غلبہ دیا۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، کیسا غلبہ تھا، کیسی طاقت تھی، جو سلیمان تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی طاقت، اتنا غلبہ دینے کے باوجود بھی کہ ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا، پھر بھی ان کا رویہ کیا تھا؟ نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اور وہ معروف کا حکم دیتے تھے اور منکر سے روکتے تھے، اور آخرکار سب لوگوں کے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہونے والا ہے۔ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود کو جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ توحید، رسالت، قیامت، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ تو نہیں ہے کہ آپ اتنے دل گرفتہ ہوتے ہیں، آپ اتنے زیادہ اپنے اوپر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں، اتنے غم میں مبتلا ہیں۔ تو اس سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور سمود، ساری قوموں نے یہ کچھ کیا، اس سے پہلے بھی جھٹلائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کافروں کو ڈیل دیتا ہے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو جنہوں نے اس ڈیل میں اپنی اصلاح نہیں کی، کہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے سرکشی میں ہی جمے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پہنچ گئے۔ بس کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور پر آسائش محل۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ کہ اللہ نے کیا کہا کہ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، اور کیوں؟ کہ وہ ظالم تھی، یعنی اللہ کے رسولوں کی دشمن تھی، اللہ کے دین کی دشمن تھی، شریعت کی دشمن تھی، اور توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کرنے والی تھی۔ آج دیکھ لیں کہ اپنی چھتوں پر ہندی گری پڑی ہیں، ویران ہیں، وحشت زدہ ہیں، اور وہ کنویں جو ان کے لیے بے حد اہم ہوتے تھے، اور کیونکہ اس وقت پانی کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، جہاں پانی ہوتا تھا وہیں پر بستی آباد ہو جاتی تھی، اور جہاں پہ کنویں ہوتے تھے وہاں پہ رونق ہوتی تھی۔ کنویں کا مقام ہی ایسا تھا، رونق کی جگہ، کہ وہ کنویں جو ان کے لیے بڑے ہی قیمتی ہوتے تھے، تو اب دیکھیں کہ اب وہ ان کنووں کا کیا حال ہے، بیکار بجھے پڑے، اور وہ پر آسائش محل جن میں کبھی بادشاہ تھے، نمرود تھا، فرعون تھا، اور جن میں کبھی بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پر آسائش گھر آج دیکھ لیں۔ عبرت کے نشان اللہ تعالیٰ نے بنا کر انہیں چھوڑ دیا کہ تمہارے لیے یہ سب عبرتیں ہیں، کہ آخر ایک قوم کا بھی وقت مقرر ہے کہ اس کو زوال آ کر آئے گا اگر اللہ کی نافرمان ہوگی، اور ایک شخص کے لیے بھی عبرت اس میں موجود ہے کہ ہر شخص کو آخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی کہ اللہ کی نشانیاں دیکھیں، ان کو نشانیاں دیکھنے کی بجائے، دین حاصل کرنے کے بجائے، اس کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیا۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن اس 1000 سال کی مانند ہے، اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ کا ہمارا 1000 دن ہو تو اللہ کا کیا ہوگا؟ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا تمہارے اگر 50,000 سال ہو تو میرا ایک دن ہے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، حشر کا دن، حساب کتاب کا دن، اور وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کی سختیوں کا اندازہ کرے، خدا معاف فرما۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو مہلت دی ہے نا، اسے کوئی فریب نہ کھائے، اور یہ جو زندگی کی مہلت موجود ہے اس سے بھی کوئی دھوکہ نہ کھائے، آخر لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی کہ وہ اسے نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ مغفرت کیا ہوتا ہے؟ کہ گناہ کو ڈانپ لینا، کہ جیسے کوئی چیز ہو، اس کے اوپر ایک بھاری کپڑا ڈال دیا جائے، آپ کو نہیں پتا چلا اس کے نیچے کیا ہے۔
کہ اللہ کی مغفرت کیا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اگر وہ ایسی ندامت کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ڈھک دیا ہے، اب وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، اب کوئی اس تک نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ وہ خود بھی اس کو نہیں دیکھ سکے گا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اس کو معاف کر دیا۔ اور رزق کریم کیا ہے؟ جنت، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کریم رزق جو ہمیں پہنچے گا وہ جنت کا رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی کہ وہ باطل اس کو ثابت کر دیں، اہل حق کی مخالفتیں کی، تو ان کا انجام دوزخ ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کے تمنا میں خلل ڈال دیا، تو جو کچھ بھی شیطان نبوت کے مشن میں خلل ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے کہ نبوت کے مشن کی تکمیل میں شیطان ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اور نبی تو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت دے، اس کی اصلاح کر دے، دن رات اس کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کی دعا اور اس کی تمنا یہی ہوتا ہے کہ اس کی قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لے، اس کی آیات پر چلے۔ اور لیکن شیاطین جن و انس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رسول جو چاہتا ہے وہ کبھی بھی پورا نہ ہو، ہر طریقے کے ساتھ وہ نبوت کے مشن میں رکھنے ڈالتے ہیں کہ نبوت کا مشن کسی طریقے کے ساتھ مکمل نہ ہو، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسا خلل ڈال دے رسول کی جدوجہد میں، رسول کی کوشش میں، تو اللہ نے کہا کہ آخر کے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اس کو شیطان کے فتنوں کو، اور آخر اللہ تعالیٰ نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو ہر حال میں کس کا مشن کو تکمیل ہوتی ہے؟ اللہ کے رسولوں کا مشن مکمل ہوتا ہے۔ تو شیاطین ہر طریقے کے ساتھ مختلف اعتراضات کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اس کلام کو، اس پیغام کو کے اثر کو مٹانے کے لیے کئی سازشیں چلتے ہیں، ہر طرح کے اکٹھے ہوتے ہیں، ہر طرح اس کو شکست دینے کے لیے ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں، لیکن آخر اللہ ان کے اس متحدہ محاذ کو چلنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ہی، اپنے دلائل کو ہی پختگی بخشتا ہے، تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور یقین ظالم دور کی مخالفت میں ہے۔ یہ کون؟ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کسی صورت دنیا کی کامیابیاں چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، وہ انہیں آخرت کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ اور تاکہ جن کو علم دیا گیا ہے جان لے کہ آپ کی رب کی جانب سے یقیناً یہ حق ہے، اور تو اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ جن لوگوں کو علم دیا ان کے دل جھک جائیں، حق کو قبول کر لیں، یعنی قرآن پر ثابت قدم رہیں، تو اس قرآن کے دلائل پر غور و فکر کرنے سے، رسول پر ایمان لانے سے اللہ ان کے دلوں میں اس قرآن کی آیات پہ ہر طرح کے شک و شبے کو جو شیاطین ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو گمراہ لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو باطل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جو کفار اور منافق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر شبے کو ان کے دلوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ہمیشہ اس سے شکی میں پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے گی یا ان پر بھانج دن کا عذاب آ جائے گا۔ استغفر اللہ، وہ دن ہی بھانج ہوگا۔ اور یہ کفار پر یہ عذاب آیا بدر کا دن تھا، جس دن ان کے 70 سے زیادہ جو سردار تھے وہ سب بدبخت سب مارے گئے، اور انہیں زندہ ان کی لاش ان کی ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اور اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اور ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ نعمت بری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ یقیناً اللہ ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے اچھا رزق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کہا کہ اگر وہ قتل کر دی گئے تب بھی ان کے لیے بہترین رزق ہے، اور اگر وہ راستے میں کوئی مصیبتوں کے درمیان فوت ہو گئے یا وہ اپنی منزل پر پہنچ کر فوت ہو گئے، یعنی انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ہمت کی اور اپنے گھر بار اور
اور اللہ کے راستے کو، رسول کے حکم کو ہر چیز پر مقدم سمجھا، اللہ کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دی، اور اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر ہجرت کر گئی، تو ہر صورت ان کے لیے اللہ کے ہاں خیر الرازقین ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا ہے، بے حد بردبار ہے۔ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں، اور فرمایا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کہا کہ لازماً اللہ نے ایسی جگہوں میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، یعنی اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس میں داخل ہونا چاہتے ہیں داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی مراد ہے کہ سب درجات ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جون سا درجہ پسند کرتے ہو اس کو وہ لے لو، یعنی پوری جنت حاضر ہے، چوز کر لو تم نے کیا چوز کرنا ہے۔ کیوں؟ اپنے ہجرت کر گئے، اتنے بڑا رسول کے حکم کی، ایک رسول نے حکم دیا حبشہ کی طرف چلے گئے، وہاں سے رسول نے حکم دیا مدینہ المنورہ کی طرف چلے گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بادلوں پر اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر میں صحیح تمہاری مدد ضرور ہوگی۔ یہاں یہ کہ جو ہجرت کر کے آئے، جن پر اتنے ظلم ڈھائے گئے اور اتنی تنگیوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم پر جو زیادتیاں کی گئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان زیادتیوں میں تمہاری مدد بھی کرے گا اور اس کا بدلہ بھی لے گا۔ اور اللہ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ مرتبہ، ہر طرح کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہر طرح کی بزرگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین سرسبز ہوگی؟ یعنی ذرا غور و فکر کرو، ذرا تدبر کرو، اور ذرا نظر دوڑاؤ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ کہ ذرا دیکھو کہ زمین کیسے سرسبز ہوگی، کس نے کر دی، کتنی باریک بینی کے ساتھ، لطیفٌ خبیر، کہ اللہ کتنے باریک بینی کے ساتھ اپنے کام سر انجام دیتا ہے، کہ ذرا غور و فکر تو کرو، تدبر تو کرو۔ اور اللہ ایسی تمہارے دلوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے، تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی اللہ جاننے والا ہے، اور اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے نیاز ہے، نہایت خوبیوں والا ہے۔ مخلوق ہے جو دین میں بھی اور دنیا میں بھی ہر طریقے کے ساتھ اس کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا یا تمہارے تابع کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور اس کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ زمین مسخر کر دی ہے۔ پھر یہی نہیں ہے کہ جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، کون ان کو چلاتا ہے، کون ان کو بڑے بڑے حادثات سے بچاتا ہے؟ ایک لہر، چاہے ایک لہر بڑے برندوں پہاڑوں کو لے ڈوبے، اور یہ کہ آسمان کو تھامے ہوئے کون ہے کہ تم پر گرتا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی شفقتوں کو دیکھیں، یہاں پہ کون سی نام ہے؟ رؤوف اور رحیم، کہ تم اللہ کی شفقتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسی کیسی شفقتیں کی ہیں، کیسے کیسے تم پر رحم کیے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان تو بڑا ہی منکر حق ہے، کفور ہے، کفر کرنے والا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی کیسا حق کا منکر ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، یعنی ان کی شریعت مقرر کی۔ سو وہ آپ سے ہرگز اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، اور یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم یہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہو، کیا حق تم پر کھلا نہیں ہے؟
یا تم حق کو خوب اچھی طریقے کے ساتھ جانتے ہو, سرکش ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے, کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے, یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے, اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے. اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے. وہ قریب ہی ہوتے ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی جب اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہرے سے دیکھ لیں, بغض, حسد, حق کے ساتھ اناد اور غصہ ان کے چہروں پر صاف آپ انکار دیکھ لیں گے کہ, اور ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کی آیات پڑھیں ان پر حملہ کر دیں اور ان کو مارنا شروع کر دیں. اور ایسا یہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اصحاب صفہ میں سے تھے, بے حد غلام, اور ایک دفعہ مکہ المکرمہ میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھیں کیا سورہ رحمان کی تلاوت میں کوئی ہے ایسی بات, اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی صرف نعمتوں کا تذکرہ تھا نہ وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی ان کے معبودوں کو برا بلا کیا گیا, نہ کوئی انہیں شرک کی کوئی باتیں ہیں, صرف اللہ تعالیٰ نے بار اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. عبداللہ ابن مسعود مکہ المکرمہ کے بازار میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے. ابو جہل بدبخت کا گزر ہوا, بڑے پروٹوں کے ساتھ بڑی بگی میں بیٹھا ہوا تھا, آگے اس کے لگے ہوئے تھے گھوڑے جو اس کی بگی کو کھینچ رہے تھے, ساتھ ساتھ اس کے غلام چل رہے تھے. فوراً بگی سے اتر آیا, غصے میں آ گیا اور اس نے چابک پکڑا, اور اس کے غلاموں نے عبداللہ بن مسعود کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مارنا شروع کیا. پھر کہا کہ چھوڑو اس کو, میں خود ماروں گا. اور آیات سن کر اس قدر غصے سے پاگل ہو گیا کہ عبداللہ بن مسعود کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا, اور مار کر اپنی بگی پر بیٹھ کر چل پڑا. کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ جب اللہ کی یاد ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو غصے اور بغض کے ساتھ ان کا حال کیا ہو جاتا ہے. عربی کی سمجھ آتی تھی, پتا تھا کہ یہ حق ہے, تو حق کے ساتھ ایسا اناد, ایسی دشمنی, ایسا بغض ان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ آیات ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھی کہ کیوں ہمیں یہ حق کی بات بتائی جا رہی ہے. تو جس کی وجہ سے آیات کان میں پڑی تھی اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. تو کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سے بری چیز کیا ہے؟ وہ آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو. ایسی مثال ہے کہ یہ دیکھیں وہ دلیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا کی تھی کہ ان بتوں سے پوچھ لو, اس بڑے سے پوچھ لو, یہی تمہیں بتا دے گا کہ کس نے یہ کیا. ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے ساری انسانیت کے لیے. یہ مثال ہے, ذرا غور و فکر کرو, تدبر کرو, اور اپنے عقیدے کو ذرا دھیان سے دیکھو کہ تم کس عقیدے میں پڑے گے, کہ اسے غور سے سنو. یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے, اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائے, تمام زندہ, تمام مردہ, ہار سب کٹھے ہو جائیں. ایک مکھی کو ان کو پیدا کر کے تو دکھا دیں, پیدا نہیں کر سکیں گے. اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں. کہ اگر مکھی نے پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, چلو مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے گئی ہے تو اس مکھی کو سارے مل جائیں, معبود مل جائیں, انسان مل جائیں, جن مل جائیں, شیاطین مل جائیں, اور تمام مشرک مل جائیں, یہود و نصارہ مل جائیں, تو جو مکھی چھین کے لے گئی اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے. اور طلب کرنے والا بھی کمزور, اور جسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے. کہ عقل کے اندھو ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس کی وہ پجاری جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی کس قدر کمزور ہے, اور جس کی تم عبادت کی جا رہی ہے, جس کو معبود بنا کے بیٹھے ہو وہ بھی کس قدر کمزور ہے. دونوں ہی کمزور. تو دو کمزور ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کہ احمقو, ذرا غور و فکر تو کرو, تدبر کرو کہ کن بتوں کو بنا کر تم نے اس کے اوپر چڑھا رہے ہو, دودھ اس کے اوپر پھینک رہے ہو, اس پر خون اس کے اوپر ڈال رہے ہو, گوشت اس کے اوپر پھینک رہے ہو. ایسے ہی کرتے تھے نا, اپنے بچوں تک کو ذبح کر کے ان کا گوشت ان بتوں کے آگے رکھ دیتے تھے, اور جانور ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت خانہ کعبہ کی چھت پر ڈال دیتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا احمق کو دیکھو تو صحیح کہ تم اللہ کے مقابلے پر آئے بھی ہو تو اللہ کے مقابلے میں لے کر کس کو آئے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر اگر عبادت بھی کی ہے تو احمق کو دیکھو کہ کس عاجز مخلوق کی عبادت کی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کی تخلیق چاہے پہلے آئے بعد میں، اللہ ہر تخلیق سے مکمل لگا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرو اور ہر نیک کام کرو، ہر بھلائی کا کام کرو، قول میں بھی نیک ہو، عمل میں بھی نیک ہو، اور اپنی عبادت میں بھی نیک ہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ سورہ سجدہ ہے، آیت سجدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اور اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو تھام لو، اور وہی تمہارا مالک ہے، سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس نے دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر جو شریعت عطا کی ہے اس کے احکامات ایسے نہیں ہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جا سکے، بلکہ اس میں بے حد آسانیاں ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جو مال دیا ہے اس پر اگر زکوٰۃ کا سسٹم ہے تو وہ بھی 2.5% ہے، وہ کوئی اتنا نہیں ہے، اور وہ بھی اس مال پر ہے جو 1 سال ہماری ضروریات سے زیادہ ہے۔ اور اگر کسی سفر میں ہے تو سفر کی حالت میں نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کمی کی اور روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، تو اور اگر طہارت کا کوئی ایشو آ گیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ اختیار کیا۔ تو تم پر جو بھی شریعت ہے، اور یہ شریعت ایسی نہیں ہے کہ جو تم پر بڑی کوئی مشکلیں لے کر آئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ اور تمہارا نام مسلم کس نے رکھا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور مسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار ہو جانا، اور کہا کہ کیوں؟ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جائے۔ یہ اس دین کی بنیاد ہے کہ رسول اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، اور ہم اس قرآن کے ذریعے پہلے تمام رسولوں پر گواہی دیں گے کہ اللہ یہ قرآن آپ کی طرف سے حق تھا، اور اس حق کتاب میں آپ نے ہمیں بتایا کہ تمام رسول حق لے کر آئے، انہوں نے حق پہنچایا، لیکن ان کی جو امتیں تھیں انہوں نے انکار کیا، اور اس بنیاد پر ہم اس قرآن کے ذریعے ان پر گواہی بھی دیں گے۔ اور پھر یہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کو تھامنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامنا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، سو کیا ہی ہے وہ مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے کہ جس کو تم ولی بناؤ گے تو وہ تمہیں ایمان اور تقوی پر قائم رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہجرت الوداع کے موقع پر آخری بات تھی جو کہی گئی، اور کہا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کی پیروی، جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ نہ ہوگا، ایک قرآن اور دوسرا میرا طریقہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرما لے، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی یا جو میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو کہ اچھا نہ تھا یا جو کوئی اس قدر کے مطابق نہ تھا، اللہ مجھے اسے معاف فرمائے۔ اور کئی دفعہ مجھے ایک ہرس ہوتی ہے کہ میں آپ کی طرف زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچا دوں، تو اس تیزی میں کئی دفعہ میں خود بھی محسوس کرتی ہوں کہ الفاظ ڈگمگا جاتے ہیں، تو بالکل ایک ہرس کی طرح میں تیز بھاگ رہی ہوتی ہوں کہ وقت بہت محدود ہے، بہت کم ہے، 2 گھنٹے میں ہم قرآن کو کتنا سمجھ سکتے ہیں؟ ایک پارے کا کیا، ایک آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بس اس ہرس میں جب میں تیز بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ تیزی کے ساتھ کوئی آپ تک جو پہنچا سکتی ہوں پہنچا دوں، تو کئی دفعہ کچھ لفظ ڈگمگا جاتے ہیں، خود میرا دل بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے تو اللہ اس پر گرفت نہ فرمائیے گا، اور اللہ میری
میری توبہ میری ندامت قبول فرمائیے گا، اور یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا، شفاعت بنا، اس کو ہمیں سیکھنے والا سکھانے والا بنا، اور اللہ اس کی ہمیں تلاوت دن رات نصیب فرما، اسے ہمارا پیشوا بنا، ہماری قبر میں ہمارا ساتھی بنا، دلوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کی سکون بنا، اور اللہ ہماری آنکھوں کو اسے ٹھنڈک عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جو سجدے رہ گئے تھے وہ ہم نے کرنے